حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ شکر خرید کر بازار میں غریب لوگوں کے اندر تقسیم کیا کرتے تھے۔ آپ کے خادم نے عرض کی، حضور آپ شکر خرید کر تقسیم کرتے ہیں لوگوں کے اندر، غریب لوگوں کے اندر، کیوں نہ بہتر ہو کہ ہم شکر کی بجائے کھانا لے کر غریب لوگوں کے اندر تقسیم کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، لیکن رب ذوالجلال قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو فرمایا کہ میری پسندیدہ چیز شکر ہے، اس لیے میں شکر ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا، میں تو اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ اور رب ذوالجلال قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ نے متقین لوگوں کی 5 صفتیں بیان کی ہیں، 5 صفتیں۔ پہلی صفت متقین لوگوں کی یہ ہے کہ وہ حالت خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ مومن کے اعلیٰ درجے کی صفت ہے۔ اور پھر دوسری صفت یہ ہے کہ وہ جذبہ انتقام کے وقت اپنا جو ہے وہ غصہ پی جاتے ہیں، انتقام کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ تیسری صفت متقین لوگوں کی یہ ہے کہ وہ طاقت کے باوجود معاف کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ طاقت رکھتے ہیں بدلہ لینے کا، لیکن کیا ہے، متقین لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ بدلہ لینے کے باوجود وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ احسان ہے، متقین لوگوں کی چوتھی صفت احسان ہے۔ احسان کیا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، جتنا بڑا دشمن ہی کیوں نہ ہو، متقی لوگ جو ہے وہ اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ فرمایا کہ ایمان والوں کی پہلی صفت یہ ہوئی کہ وہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ روٹی کا ٹکڑا صدقہ کرتا ہے، روٹی کا ٹکڑا صدقہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں بڑھ کر احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ روٹی کا ایک ٹکڑا، کہاں روٹی کا ایک ٹکڑا اور کہاں احد پہاڑ، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جو بندہ روٹی کا ایک ٹکڑا صدقہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں بڑھ کر احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک لونڈی خریدی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب لونڈی خریدی، وہ لونڈی آپ کے گھر آ گئی تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لونڈی کو اپنے گھر سے نکال دیجئے کیونکہ یہ لونڈی جہنمی ہے۔ جب آپ نے یہ سنا تو یہ حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا تو مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے کچھ چھوارے دے کر اپنے گھر سے روانہ کر دیا۔
وہ لونڈی جب گھر سے نکلی تو اس نے اس چھواروں میں سے آدھے چھوارے ایک فقیر کو صدقہ کر دیے، کچھ چھوارے اس نے ایک فقیر کو صدقہ کر دیے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام دوبارہ حضور کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لونڈی کو دوبارہ اپنے پاس بلائیے، اس لونڈی کو اپنے پاس دوبارہ بلائیے۔ کیوں بلائیے؟ کیونکہ جو چھوارے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے دیے تھے، اس میں سے آدھے چھوارے اس لونڈی نے ایک فقیر کو صدقہ کر دیے ہیں۔ تو رب ذوالجلال کو اس کا یہ عمل بہت پسند آیا ہے اور اللہ نے اسے جہنم سے آزاد کر دیا ہے اور جنت عطا فرما دی ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، دوزخ سے اپنے نفس کو بچا لے، دوزخ سے اپنے نفس کو بچا لے، اگرچہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ گویا کہ تم اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو نار جہنم سے بچانا چاہتے ہو، اگرچہ تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، تنگ دستی ہے، تو تم روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی اللہ کے راہ میں صدقہ کرو گے تو رب ذوالجلال تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔